بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور صبح 8 مارچ ہے، یوم خواتین ہے، اور جب بھی وومنس ڈے آتا ہے عورت مارچ کے حوالے سے بحث شروع ہو جاتی ہے، اور اس مرتبہ تو بحث پہلے شروع ہو گئی کیونکہ لاہور کی خاتون ڈپٹی کمشنر، نام ہے ان کا رافعہ حیدر، انہوں نے لاہور میں عورت مارچ پر پابندی عائد کر دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ امن و امان کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بینرز اور اس کے کچھ ایسے پلے کارڈز لہرائے جاتے ہیں جن کے اوپر قابل اعتراض نعرے درج ہوتے ہیں جو کہ ہماری اقدار کے منافی ہیں، لہٰذا بطور ڈپٹی کمشنر، خاتون ڈپٹی کمشنر نے خواتین کے مارچ پر پابندی لگا دی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے جماعت اسلامی کے حیا مارچ کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ بار کی نو منتخب خاتون سیکٹری سبات رضوی ہیں، پہلی مرتبہ کوئی سیکٹری منتخب ہوئی ہیں جو کہ خاتون ہے، تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اس پابندی کو چیلنج کر دیا۔ جب یہ پابندی چیلنج کی گئی تو اس کے بعد وہاں پر جسٹس انوار الحق نے آج ایک فیصلہ دیا، اور جو عورت مارچ ہے اس کے مشروط انعقاد کی اجازت دے دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عورت مارچ جو ہے کل 1:30 بجے شملہ پہاڑی سے شام 6 بجے تک ہو سکتا ہے، لیکن اس مشروط اجازت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی قابل اعتراض چیزیں ہوں گی، کوئی بینرز ہوں گے، پلے کارڈ ہوں گے، ان کو نہیں لہرایا جا سکے گا، نہ ہی سوشل میڈیا پر کوئی قابل اعتراض نعرہ جو ہے وہ سامنے لایا جا سکے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ قابل اعتراض ہے کیا؟ کیونکہ جب ہم عورت مارچ کی طرف جاتے ہیں، ان کے رہنماؤں سے بات کرتے ہیں، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی جو ہے یہ ہرگز کوئی قابل اعتراض نعرہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ میرا جسم میری مرضی کو قابل اعتراض سمجھیں گے تو پھر اس کا متبادل کیا ہے، میرا جسم کسی اور کی مرضی۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ ابھی تک ڈیبیٹ میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بہت بڑی تعداد میں ہمیں خواتین بھی یہاں پر ملتی ہیں جو خود عورت مارچ کی مخالف نظر آتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لاہور کی تاریخ میں عورت مارچ پر پہلی مرتبہ پابندی لگانے والی ڈپٹی کمشنر خود ایک عورت ہیں، اور ایک عورت نے ہی عورت مارچ پر پابندی عائد کی، لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مردوں کی طرف سے، بلکہ ایک مرد چیف جو ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کی طرف سے اس کی اجازت دے دی گئی۔ عورت مارچ کا ایک پہلو یہ ہے کہ عورت کی مظلومیت کے نام پر، اس کی محرومی کے نام پر الزام یہ ہے کہ مادر پدر آزادی کی بات کی جاتی ہے، فحاشی کی بات کی جاتی ہے، خاندانی نظام کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم پاکستانی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر خواتین بہت سارے مسائل کا شکار نظر آتی ہیں۔ یہ پاکستان سمیت ایشیا میں، اور بلکہ پوری دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت جو ہے تشدد کا نشانہ بنتی ہے، بنتی رہی ہے، اور اب بھی بنتی ہے۔ میں اپنے ملک کی اگر بات کروں، پاکستان کی بات کروں، تو یہاں پر اب بھی خواتین، اگرچہ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں بچیوں کی تعداد جو ہے اعلیٰ تعلیم میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے۔ بہت بڑا حصہ ہماری سوسائٹی کا ایسا بھی موجود ہے۔ ابھی تک عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ابھی بھی غیرت کے نام پر جتنے قتل ہوتے ہیں وہ خواتین کے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے جن ایشوز میں ڈسپیرٹیز کا ہمیں جو نشاندہی ہوتی ہے وہ خواتین کے حوالے سے ہوتی ہے۔ ابھی بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ وراثت سے محرومی کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں بہنوں کو بھائی اور خود باپ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ابھی تک ونی موجود ہے، یہاں سوارا موجود ہے، یہاں پر ابھی تک وٹا سٹا ہوتا ہے جس کا نشانہ بہرحال ایک لڑکی ہی بنتی ہے۔ یہاں پر ابھی تک قرآن سے شادی کی مثالیں بھی سامنے آتی ہیں۔ تو ایسے میں اگر عورت مارچ نہیں ہوگا، عورتوں کا دن نہیں منایا جائے گا، تو پھر یہ باتیں کہاں پر ہوں گی، یہ مسائل، یہ ایشوز کہاں پر اٹھائے جائیں گے؟ عورت مارچ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، یہاں پر سیدہ زہرا بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ خاتون وکیل ہیں، ماہر قانون ہیں، سیاست میں بھی دلچسپی رکھتی ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ زہرا ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ میں بہت ہی مشکور ہوں، ام لیلا ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ ایک طویل عرصے تک عورت مارچ کو آرگنائز بھی کرتی رہیں، اس وقت بھی آپ ریپریزنٹ کر رہی ہیں اس تھیم کو، اس خیال کو، اور اس تحریک کو جو کہ عورتوں کے حقوق کے لیے اس وقت عورت مارچ کی طرف سے چلائی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ لیکن پروگرام کا آغاز میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں جب سوشل میڈیا پہ جب یہ سوال پوچھتا ہوں کہ عورت مارچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ عورت مارچ پہ پابندی لگانے والی بھی ایک عورت ہی ہے، رافعہ حیدر ڈپٹی کمشنر لاہور کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے بعد
جب میں نیچے کمنٹس دیکھتا ہوں، اگر کوئی بھی آپ پوسٹ ڈالیں تو آپ کو نیچے نظر آئے گا کہ خواتین کی بڑی تعداد جو ہے خود عورت مارچ کے خلاف نظر آتی ہے. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اور یہ ایسا کیوں ہے؟ ام لیلا ایسا کیوں ہے؟ ایک تو سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے اتنے سینسٹیو ایشو پہ مجھے یہاں پہ بلایا ہے، اور میں اپنے پورے جو ہماری خواتین کی جو موومنٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، جس طرح آپ نے ابھی خود ہی سارے حقائق بتائے، پولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم اس طرف زیادہ اس طرف نہیں سوچتے، اور کس کو کیا حق ملنا چاہیے ہم اس طرف بھی نہیں سوچتے. ہم بہت زیادہ سوشل میڈیا ایڈکٹ بنتے جا رہے ہیں، اور جو چیزیں چل رہی ہیں ان پوسٹ کی طرف جا رہے ہیں. حالانکہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے. جب سے انٹرنیشنل وومنز ڈے سیلیبریٹ ہونا شروع ہوا ہے 1975 سے آنورڈز، اور 1977 سے باقاعدہ تو انٹرنیشنل وومنز ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں. پاکستان میں کوئی انوکھی بات نہیں ہوتی، اور ہم سب، ہماری سب کی زندگیاں کالج اسٹوڈنٹ لائف سے ہم انٹرنیشنل وومن ڈے کو سیلیبریٹ کرتے آئے. اب پاکستان کے اندر جو 2018 میں جو عورت مارچ کا جو ایک فیمنسٹ موو سامنے آئی ہے، وہ سب اس نے سب کو ضم کر دیا. انٹرنیشنل وومنس ڈے کے حوالے سے جو سیلیبریشنز یا جو ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں، جو مینیفیسٹوز پریپیئر کیے جاتے ہیں کہ عورتوں کی کنڈیشن، آپ نے خود ہی ابھی اپنی گفتگو میں بتایا کہ حقائق کیا ہیں اور پاکستان کے حوالے سے، تو اس پہ بحث بڑھتے بڑھتے وہ سوشل میڈیا میں جس طرح وہ لوگوں نے اپنے رائے دی، سب کو اپنے رائے دینے کا حق ہے. لیکن کچھ چیزیں جو میرا خیال ہے ضرورت ہے اس وقت جس پہ بات کی جائے، اور اس پہ نہ صرف ہمیں مخصوص اوقات میں نہیں بلکہ یہ پولیٹیکل ڈسکشن ہے. اس میں عورتوں کے ساتھ جو فیصلہ سازی کا عمل ہے، جو عورتوں کے ساتھ جو ان کے حق ہیں ان کو ملنے کے لیے جو مثبت قوانین ہیں وہ بنتے ہیں، اس پہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا، اس سے بجٹ ایلوکیشن نہیں ہوتا، عورتوں کو ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا ہے. یہ ساری وہ بحثیں ہیں جو پولیٹیکل ڈسکشن ہے اور کرنٹ افیئرس کی ڈسکشن ہے. ام لیلا ہم پولیٹیکل ڈسکشن کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک، میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں، میں سارے مسائل میں نے خود بیان کیے، آپ نے بیان نہیں کیے، میں نے بیان کیے. میں کہہ رہا ہوں یہ بیان ہے، ہم نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے. لیکن آپ کل دیکھیے گا، کل جب آپ فلیٹیز ہوٹل کی طرف جا رہے ہوں گے، آپ جتنے بھی لوگ ہوں گے اس سے کہیں بڑا جو مارچ ہوگا وہ جماعت اسلامی کی، میں تعداد میں آپ گن لیجئے گا، میں 2-3 سال سے گنتا چلا آ رہا ہوں، سڑک پہ جاتا ہوں گنتا ہوں. جماعت اسلامی کی خواتین ڈے کے حوالے سے عورت مارچ کے خلاف عورتیں سڑکوں پر آپ سے زیادہ تعداد میں موجود ہوں گی. ایک اور مدرسہ ہے، میں پچھلی دفعہ دیکھ رہا تھا، عروۃ الوثقیٰ کے نام سے، ان کا جلوس جو تھا، میں تو چلتا گیا وہ ختم ہی نہیں ہوا. بالکل، میں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا. آپ نے دیکھا، آپ سے اگر ان دونوں کو ہم صرف ان 2 ایکٹیویٹیز کو ملوا لیں تو وہ 5-7 گنا تو آپ کی ایکٹیویٹی سے بڑھ جاتی ہیں. عورت ہی عورت کے خلاف، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے آپ کے. دیکھیے، میں اس میں بہت لمبی بحث کر سکتی ہوں، اور ہم اس وقت لائیو ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پچھلے 35 سالوں میں پاکستان میں ہوا کیا ہے نا. پاکستان میں جو مذہب کے نام پہ ریڈیکلائزیشن ہوئی ہے، فنڈامنٹلزم، ایکسٹریمزم جو بڑا ہے، اس نے ایک پوری فوج تیار کی ہے، اور ان کا جو ایجنڈا تھا اس میں میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ اسلام کے نام پر انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بالکل باقاعدہ بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ لے کے چلیں. اور اگر ہم ان کی تحقیق کریں جہاں سے جن کے نام آپ نے لیے ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کیسے لوگوں کو تربیت دی جا رہی ہے، کیسے وہ فوج کریٹ کی جا رہی ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتی، لیکن یہ حقیقت ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ جو ڈسکشن ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو کالجز، یونیورسٹی، سکولز میں بیٹھکوں میں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوئی. تو یہ ایک جو ماحول ساز، جو سوسائٹی کا پورا ایک ماحول ہے، اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اس میں یہ چیز ہمیں بہت افیکٹ نظر آتا ہے. اور اب یہ بھی دیکھیں نا جی، طالبانائزیشن کا جو امپیکٹ ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ اسلام کے خلاف ہیں، آپ اسلام کی اقدار کے خلاف ہیں، آپ خاندانی نظام کے خلاف ہیں، آپ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں. بہت ساری بحثیں ہیں اس میں. دیکھیں، ایک زمانے میں جب بہت ہم شاید تب اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں اپنی اس کی بات کروں تو جب عورتوں نے گاڑیاں چلانی شروع کی تھی، تب بھی لوگوں نے کہا کہ جی یہ عورتیں سڑکوں پہ نکل آئی ہیں، اب یہ گاڑیاں چلائیں گی. اس سے پہلے وہ سائیکلیں چلاتی تھیں. تو یہ تو ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ ضرور اس پہ تنقید کرتا ہے. اس کا کسی طرح بھی آج بھی جسٹس انوار الحق نے جو مشروط اجازت دی، انہوں نے کہا کہ قابل اعتراض نعرے نہیں لگیں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ قابل اعتراض نعرے لگتے ہیں؟ میں دیکھیں جی، خود اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں، تو میں نے تو کوئی ایسا نعرہ نہیں سنا جو میں سمجھوں کہ قابل اعتراض ہو. میرا جسم میری مرضی. اس کو دیکھیں، اس کے امپلیمنٹیشن یا اس کے جو آپ نے کیا ہے، تشریح کی ہے، وہ تشریح وہ شاید غلط ہے. ہر جس طرح کسی بھی کوئی سینٹنس کی یا کسی کی جو بھی تشریح کی جائے، وہ اپنے طور پہ کی گئی، وہ تشریح اتنی زیادہ زوردار طریقے سے ہوئی کہ اس کو کانفلکٹ بنا دیا گیا. حالانکہ اس میں صرف
جو اس کے پیچھے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو، عورت بھی ایک انسان ہے، اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا تحفظ کرے، اور وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کب اس نے یس کہنا ہے، کب اس نے نو کہنا ہے. تو یہ بیسکلی اس کی اپنی باڈی رائٹس کی پروٹیکشن کے حوالے سے ہے. اور اگر اس کو ہم مزید اس کو انفولڈ کریں تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ میرا خیال ہے ایگری کریں گے، اور جس طرح اس کو پورٹرے کیا گیا ہے، اس کا قطعی طور پہ یہ کب اس مسئلہ نے ہے. یس کہنا ہے، کب اس نے نو کہنا ہے. جب آپ اس تشریح میں چلے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ خاندانی نظام کو توڑ رہے ہیں، آپ شوہر سے بغاوت سکھا رہے ہیں. نہیں، ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارا جو لیکن آپ جب بیوی ہے نو کہے گی تو اس بعد لڑائی ہوگی نا، اور کیا دیکھیں ہوگا. اگر ہم بات کریں نا اس میں کہ ہم مذہب کو کوٹ کر دیں کہ جی مذہب میں اختیار نہیں ہے عورت کو کہ کیا وہ بات کر سکے یا وہ اس کی رضامندی شامل ہو، یہ ساری باتیں ہمیں باریکی میں ملتی ہیں وہاں پہ، لیکن ہم نے اس کو سمندر عام پہ نہیں لانے دیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا، قانونی بھی اختیار آپ کو ہے. آپ عورت کو پورا حق ہے، آپ عورت کو اپنی مرضی سے وہ کریئر اڈاپٹ کرے، اپنی مرضی سے ایجوکیشن اڈاپٹ کرے، اس نے کہاں پہ پڑھائی کرنی ہے، اس نے کیسے کرنا ہے. یہ حق اگر ہم لڑکوں کو دیتے ہیں تو لڑکیوں کو بھی دینا چاہیے. نہیں، لڑکیوں کو دیا جا رہا ہے، لڑکیوں کو اس وقت دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ بیرسٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، میں تھوڑا بہت پڑھی لکھی ہوں، اگر میں پڑھ کے تو میں خاندان سے میں نے بغاوت کر دی ہے، یا اس طرح کی میری اور بچیاں جو ہیں ہمارے بعد آنے والی انہوں نے بغاوت. خیال یہی ہے نا، بچوں کو سکھا یہ رہے ہیں نا، درس یہ دے رہے ہیں. ایسا نہیں. اس میں دیکھیں، اس میں تو پھر بہت بڑی تنقید میڈیا پہ بھی ہو سکتی ہے. میڈیا کیا دکھا رہا ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے. میڈیا پیسے لے کے ہماری جنریشن کو خراب کر رہا ہے. ہم نے سوائے رنگ گورا کر کے شادیاں کرنے کے ان کو کچھ نہیں سکھا رہے. ہم نے سکھایا ان کو کہ عورتیں جو بچیاں کالجز میں جائیں، 16 سال سے کم عمر کی بچیاں، ان کی پورا تعلیم کا حق ہے. کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ رائٹ پرووائڈ کرتا ہے. بچیاں پڑھائی کریں، کالجز یونیورسٹیز ان کے ڈور سٹیپس پہ ہونے چاہیے. وہ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے اپنی مرضی کا کریئر اپنائیں. ہم تو کہتے ہیں جی بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، بوجھ ہے، اور ان کو آپ 14 سال کی 16 سال کی عمر کی لڑکی کی شادی کر دیں، اور وہ پھر اس کے بعد وہ بچے پیدا کرتی رہے اور خاندان میں اضافہ کرتی رہے. وہ عورت ٹھیک ہے، اس پہ ظلم بھی ہوگا، وہ بات بھی نہیں کرے گی، گونگی بہری عورت. ہمیں ایسا معاشرہ ہم چاہتے ہیں دیکھنا. نہیں تو ایسی عورت ہونی چاہیے جو یہ کہ اپنا کھانا جاؤ خود بناؤ. میری طرف سے انکار ہے. دیکھیں میری بات سنیں، اگر ہم یہی چیز ہم ویسٹ میں دیکھیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ آپ بھی یقینی طور پہ نہیں، آپ دیکھیں اگر آپ کو بھی رہنا پڑے وہاں پہ جا کے، اور جس طرح کے وہاں پہ ماحول ہے، جس طرح کا ٹائمنگز ہیں، کام سب کر رہی ہیں، جس سب کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو جو گھر میں پہلے آیا تھا وہ کھانا بنا لیتا ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. تو رولز ہم نے جینڈرڈ رولز جو ہیں ہم نے مختص کر دیے کہ جی عورتیں یہ کام کریں گی، مرد یہ کام کریں گے. حالانکہ ایسی کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی ہے، جاؤ اپنا کھانا خود بناؤ، اور یہ سارے کنارے جو ہیں یہ قابل اعتراض نہیں ہے. نہیں، میری بات سنیں، قابل اعتراض تو بالکل بھی نہیں ہے. میری نظر میں تو بالکل بھی نہیں ہے قابل اعتراض. کھانا بنانا، کھانا گرم کرنا، بچوں کے پیمپر بدلنا، گھر کی صفائی کو دیکھنا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر مرد بھی دیکھ لیں گے تو کوئی بری بات نہیں ہے. مرد اپنی گاڑی صاف کرتے ہیں نا، گھر بھی صاف کر لیں. گھر بھی صاف کر لیں. عورتیں بھی جاتی ہیں، میں خود اپنی گاڑی دھلوانے جاتی ہوں، اس کو واش کروانے. اسی سے ڈر لگتا ہے نا مردوں کو، لگتا ہے آپ بغاوت سکھا رہی ہیں. آپ چاہتی ہیں گھروں میں جو ہے بغاوت کی بات نہیں ہے اس میں. دیکھیں انڈیپینڈنس ہے. انڈیپینڈنس جب تک ہر شہری کو نہیں ملے گی اور وہ اکنامکلی امپاور نہیں ہوگا، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، اس میں ٹرانسجینڈرز بھی شامل ہیں، اس میں اور بھی ایسے محروم طبقات ہیں، جب تک وہ ان کا رائٹ نہیں ملے گا نا، یہ ہم معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. ہم اسی طرح گول گول گھومتے رہیں گے معذرت کے ساتھ. اسی وجہ سے ہمارے جو پاکستان کے انڈیکیٹرز ہیں، ہم بہت بات کرتے ہیں ترقی ہو گئی، یہ ہو گئی، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی بات کرتے ہیں پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے انڈیکیٹرز کیا بتاتے ہیں؟ جو ہمارے انڈیکیٹرز ہم اس کو نہیں کرتے. وہ تو ہر پولیٹکس میں آ جاتی ہے، اس میں پولیٹکس بھی آ جاتی ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے اندر. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. میں ذرا سیدہ زہرا بخاری کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. اور سیدہ زہرا بخاری جو ہیں اس وقت چیزوں کو کسی اور نظر سے دیکھتی ہیں، جس طرح لیلا دیکھ رہی تھی اس طرح چیزوں کو نہیں دیکھتی. مجھے ذرا یہ بتائیے گا، آپ ایک خاتون ہیں اور آپ عورت مارچ کے خلاف ہیں. بالکل. کیوں خلاف ہیں؟ جس طرح سے بھی میڈم نے، ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو میڈم نے بھی ایک مثال جو ہے وہ کوٹ کی، اور وہ مغرب کے معاشرے کی. ہم ایسے معاشرے کی مثال دیتے ہیں جس کی اقدار ہم سے بالکل مختلف ہے، جہاں پہ تعلقات جو ہیں وہ بنانا ایک مرد اور عورت کا جو ہے بغیر شادی کے جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے برا نہیں سمجھا جاتا. ہم ایسے معاشرے کے اقدار کی مثالیں دیتے ہیں کہ جس کا ہمارے معاشرے یا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جبکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارا بھائی، ہمارا باپ، ہمارے گھر کے مرد جو ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہیں. جس طرح سے ہم ان کی ذمہ داری اور وہ ہمارے محافظ سمجھے جاتے ہیں، تو ہم انہی کے خلاف بغاوت اور جو ہے نا یہ سب اس طرح کے نعرے، اور ایسے نعرے جو کہ ہم اپنے بھائیوں کے سامنے لگا بھی نہیں سکتے، تو اس طرح کی بغاوت جو ہے کرنا جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ سراسر زیادتی ہے.
اور بلکہ ہماری آنے والی نئی نسلیں جو ہیں، میں بھی ایک جو ہے ینگسٹرز جنریشن میں ہوں، اور میں سمجھتی ہوں میں ایسا نعرہ اپنے بھائی کے سامنے نہیں لگا سکتی، تو کسی غیر مرد کے سامنے میں جا کر کیسے یہ نعرہ لگا سکتی ہوں؟ اور سڑکوں کے اوپر مطلب ہمارے پاس جو ہے بہت سے ایسے طریقے موجود ہیں، جس طرح سے وومن یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ سیمینارز ہیں، وہاں سے تو یہ نئی جنریشن جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات نجم صاحب کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسے نعرے اور سڑک پہ آ کر نکلنے کے لیے جو ہے یہ جس کی نوبت ہمیں آئی ہے، اس پہ بھی یہ عورت کی ناکامی ہے۔ اس نے ایسے مرد کی تربیت کی ہی نہیں ایسی کہ جو مطلب ان کو معاشرے میں جو ہے وہ ایکسیپٹ کر سکے۔ تو ایسے بیٹے کی، ایسے جو ہے ہمارا خاوند جو ہے، مطلب اس طرح سے وہی تو تربیت کرنا چاہ رہی ہے نا، وہ مرد کی تربیت تو کرنا چاہ رہی ہے اس کے ذریعے۔ مرد کی تربیت جو ہے وہ اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ آپ نے اگر اپنے بیٹے کی تربیت کرنی ہے تو آپ نے اپنے گھر میں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے اولاد کو یہ چیز سکھانی ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی عورت کو جو ہے وہ برداشت کرنا ہے، آپ نے اس کا جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے اس کو کسی چیز میں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں یہاں پر بھی اصل جو ذمہ داری عورت کے اوپر آ گئی، وہ ذمہ داری عورت پہ آ گئی۔ عورت نے اگر ایک اچھا بیٹا، اس کی اچھی پرورش کی تو وہ ایک اچھا مرد بن جائے گا۔ اگر ایک عورت نے پرورشی اچھی نہیں کی تو پھر بھگتے گی۔ پھر وہ دیکھیں، اولاد کی جو پرورش ہے نا، وہ دونوں ماں باپ کا ایکول رائٹ ہے، باپ کا بھی اسی طرح ماں کا بھی اسی طرح، کیونکہ ماں زیادہ بچوں کے کلوز ہوتی ہے تو ماں پہ زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ یہ ہم بالکل اس سے یہ نہیں کر سکتے کہ جو عورت ہی تربیت کرتی ہے بچوں کی، باپ بھی اسی طرح شامل ہوتا ہے، دونوں کا اسی طرح کا رول ہے۔ میں صرف جو میڈم نے بات کی، میں صرف اس کو ایک کہنا چاہوں گی کہ ہم نے جو 2018 کے بعد ایک ہی جو ایک کنٹروورشل جو سلوگن تھا اس کو اٹھا کے ہم نے پوری بہت بڑی بحث شروع کر دی ہے۔ جو مین مقصد ہے انٹرنیشنل وومنس ڈے کا، اور پھر اس کے ساتھ پاکستان میں عورت مارچ شروع ہوا، اس کے پیچھے ظاہر ہے اور بہت سارے بھی عناصر ہیں جس کو جو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کو ہم نے اس کی جو پوری جو کرکس ہے اس کا انٹرنیشنل وومنس ڈے کا، جو پورا مینیفیسٹو ہے، جو پوری ڈیمانڈس ہیں، ہم نے کبھی اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی کہ عورتیں یا وہ بنائی جاتی ہیں اور کیوں بنائی جاتی ہیں، اور وہ کس طرح ان کی ڈیمانڈس کریٹ کی جاتی ہیں۔ کہ جس طرح میں نے کہا یونیورسٹیز، کالجز ہونا چاہیے، عورتوں کو کے خلاف جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے جو تشدد ہو رہا ہے اس کے خاتمے کی بات کی جاتی ہے، تو پورا ایک مینیفیسٹو مرتب کیا جاتا ہے پورے سال میں، جس کے بعد یہ بات نکلتی ہے۔ ایک سلوگن کو ہم نے لے کر ہم نے اس کو شاید ہم ذاتیات پر آ جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ عورتیں جو ہیں جو سڑکوں پہ نکل آئی ہیں وہ معاشرے کو خراب کر رہی ہیں، جو وہ اس طرح کی چیزیں۔ میرا خیال ہے اس سے تھوڑا سا ہمیں اس بحث سے دور رہنا چاہیے۔ اور ایک اور بڑی ایک بات ہے جس کو میرا خیال ہے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں نہیں اور بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پدر شاہی نظام ہے، اور پاکستان سب کانٹیننٹ کا حصہ رہا ہے، تو ہماری جو بہت ساری چیزیں ہیں نا وہاں سے بھی ہم لوگوں نے انہیرٹ کی ہیں۔ تو وہ جو ہمارا کولونیل بیک گراؤنڈ ہے نا، وہ ہمارے شاید خون میں ابھی بھی شامل ہے۔ وہ چیزیں جو ہیں نا وہ کیپچر کرنے کی بات کرتا ہے، کنٹرول کرنے کی بات کرتا ہے۔ اگر ہم دوسرے اپنے اسلامی ممالک میں بھی بات کریں اور وہاں پہ بھی دیکھیں تو خواتین جس طرح اب وہاں پر جو ایک نئی لہر اٹھی ہے خواتین کو آگے لانے کے لیے، ڈرائیونگ کے لیے، جابس کے لیے کرنے کے لیے، یہ میرا خیال ہے سب موجود تھیں اور وہ رہی ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی چیزیں اس طرح نہیں ہیں، ہمارے زیادہ خراب ہیں؟ جی، ہماری شاید جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ریڈیکلائزیشن پاکستان میں مزید بات کریں گے، مزید بات کریں گے۔ مجھے ایک بریک لینا ہے یہاں پر، ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی ایشو پر مزید بات کریں گے۔ ویلکم بیک فرام بریک۔ ناظرین بات کر رہے ہیں عورت مارچ کے حوالے سے، اور عورت مارچ کے بہت سارے نعرے واقعی متنازع ہوتے ہیں اور ان کی جو تشریحات ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دیگر ایشوز بھی ہیں جن کا خواتین کو واقعی یہاں پر سامنا ہے۔ سیدہ زہرا بخاری بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، ام لیلہ بھی موجود ہیں۔ ذرا اگر میں یہ کہوں کہ آپ عورت مارچ کا، آپ کہتی ہیں میں مخالف ہوں، میں مخالفت کرتی ہوں، اس کی کھل کے کرتی ہوں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کو اگر وراثت سے محروم رکھا جا رہا ہے، آپ کہتی ہیں ٹھیک ہے، اس پر بات نہیں ہونی چاہیے، وٹا سٹا ہو رہا ہے، قرآن سے شادی ہو رہی ہے، فنی ہے، سوارا ہے، عورت پہ تشدد ہوتا ہے، خیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، کوئی بات نہ کریں ان کی؟ نہیں نجم صاحب، اگر ہم اسلامی روح سے ہم دیکھیں تو جس طرح سے ہم ابھی میڈم نے بھی بات کی کہ اسلامی ممالک میں جو ہے وہ بہت جو ہے نا تیزی سے ریولیوشنز آ رہے ہیں اور چینجز آ رہے ہیں بہت سے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ اسلام نے تو ہمیں بہت پہلے سے جو ہے ہمارے حقوق بتا دیے تھے، خواتین کو جو ہے نا ہم یہ تحریک نکالتے ہیں کہ جی عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دینے چاہیے، بلکہ ہمارے دین نے تو ہمیں مردوں کے برابر نہیں بلکہ مردوں سے کئی زیادہ حقوق دیے ہیں، کئی زیادہ اوپر رتبہ ہمارا رکھا ہے۔ اپنی جنت جس کی قسم اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں
قرآن پاک میں قسم کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھا کر عورت کے قدموں پہ رکھ دی، تو اس سے زیادہ اور کیا عورت کی امپورٹنس ہوگی. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر مطلب سورہ نساء کے جس طرح سے یہ سلوگنز کی آپ نے بات کی کہ میرا جسم میری مرضی، تو اس کے حوالے سے تو سورہ نساء میں آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ عورت اور مرد جو ہے وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. تو کیا ہم سڑکوں پر آ کر یہ کیا میسج دے رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی؟ اور خیر اس سلوگن سے اگر ہٹ کر چلیں، یہ ایک سلوگن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بہت ہائی لائٹڈ سلوگن ہے، ہم سب اسی کی تشریح غلط کی جاتی ہے. اس سلوگن سے ہٹ کر بھی اگر ہم بات کریں تو جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جہاں قرآن پاک سے شادی کروا دی جاتی ہے، تو یہ ہم اس جگہ کی بات کریں جہاں پہ لٹریسی ریٹ بالکل کم ہے. خاص طور پہ سندھ میں یہ روایات آج بھی پائی جاتی ہیں کہ جہاں پہ جائیداد میں حصہ نہ دینے کے لیے جو ہے وہ بھائی اکثر کیا کرتے ہیں کہ خواتین کی شادی قرآن پاک سے کروا دی جاتی ہے. تو لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سڑک پر آ کر جو ہے نا اپنے احتجاج کرنا اور بغاوت کرنا، ان دونوں میں بہت فرق ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ عورت مارچ جو ہے وہ بغاوت ہے، بالکل، وہ احتجاج نہیں ہے، احتجاج نہیں ہے بالکل، اور وہ تقریب کاری ہے ایک طرح سے جو معاشرے میں جو کی جا رہی ہے. صحیح ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. اور دوسری طرف میں لیلا موجود ہے، وہ کہتی ہیں نہیں یہ تباہ کر رہے ہیں آپ خاندانی نظام کو سارے کے سارے کو. دیکھیے سب کا ایک فریڈم آف ایکسپریشن، سب کا رائٹ ہے، میں احترام کرتی ہوں ان کے. اچھا ویسے ایک بات بتائیں، آپ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آزادی ہونی، پدرسری نظام کی بات کی آپ نے، اس کی مخالفت کی، نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو کہا جاتا ہے یہ عورت ہی عورت کی دشمن نہیں ہوتی. مرد بھی مرد کا دشمن ہوتا ہے. نہیں، عورت زیادہ عورت کی دشمن. دیکھیں آپ نے جس طرح آپ نے یہ بات کی تو میں بھی یہ کہہ سکتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے. کبھی میں نے سسر بہو کی لڑائی نہیں سنی. میں نے تو دیکھی ہے، سسر بہو کی دیکھی آپ نے، دیکھی میں نے آفیسز میں دیکھی، بھابی نند کی جس طرح لڑائی ہوتی ہے، دیورانی جٹھانی کی جس طرح لڑائی ہوتی ہے. تو عورت کی دشمن نہیں ہے. یہ ایک مفروضہ بنا لیا گیا ہے اور اس کو ہم جتنا مرضی اس پہ کر لیں. دیکھیں میں تو بات کرتی ہوں انسان ایک مرد ہے اپنی بیوی پہ اوپر وہ تشدد کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، تو اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اور عورت ہوتی ہے. ہاں میں آپ کی بات سے دیکھیں، یہ ایک ہمارا معاشرہ جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارا بنا ہوا ہے کہ ایک اگر کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اور وہ ایک سرٹن ایج پر ایک اس لیول پر ہے جو تشدد اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ برداشت کر رہا ہے، اور وہ پھر ایک سرٹن ایج میں آ کے وہ اوپر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ نیچے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بدلے کی آگ میں نا وہ چیزیں چلتی ہیں اور یہ سائیکل چل رہا ہے کہ اگر میرے ساتھ ہوا تو میں اپنے آنے والے ان کے ساتھ بھی کروں گی. اب اس میں مرد بھی ہو سکتا ہے، اس میں عورت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک جو چیز ہے نا رجحان، ہم لوگ اس کو لیٹ گو نہیں کرتے گیون دا ٹائم اینڈ اسپیس، کہ اگر میرے ساتھ ہوا تو میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھوں کہ اگر میرے ساتھ ہوا ہے تو میں نے اس کو برداشت کیا، مگر میں اس طرح کا اپنے اندر تبدیلی لے کر آؤں، اپنے آپ کو ٹرانسفارم کروں کہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، میں اپنے ایٹیٹیوڈز اپنے رویوں میں تبدیلی لے کر آؤں. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، اور یہ اس میں بہت زیادہ رول معذرت کے ساتھ میڈیا کا بھی ہے. ایک تو ہمارے ہمسائے ملک کے میڈیا کا اور اوپر سے ہمارا پاکستان کا جو میڈیا اب جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ بھی آپ کو روز ڈیلی دکھا رہا ہے. ہمارا پرائیوٹ سیکٹر کا جتنا میڈیا وہ تو دکھاتا ہے، گھر میں سارا کام ہی ان کا، سارا کام ہی سازشیں کرنا، عورتوں نے عورتوں کے خلاف جو بنائے ہیں، وہ سازشی ماحول ایک بنایا گیا کہ جی گھروں کے اندر یہی ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ہم نظر اپنے گھروں میں دائیں بائیں جھانک کے دیکھیں، میڈم بھی بتا سکتی ہیں، آپ بھی بتا سکتے ہیں کہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے. آپ لوگ صاحب پہلے مطلب اس طرح کی روایات پائی جاتی تھی معاشرتی طور پہ بھی کہ جس طرح عورت جو ہے وہ عورت کو آگے نہیں آنے دیتی. مطلب اگر جس طرح ہم کورٹ کے الیکشنز کی خیر بات کر لیں تو ابھی 150 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتون سباہت رضوی صاحبہ جو ہے میری سینئر بھی ہیں، تو وہ جو ہیں منتخب ہوئیں سیکٹری. تو کہا جاتا تھا کہ مطلب جو ہے عورت ہی عورت کو ووٹ نہیں ڈالتی، لیکن دیکھیں اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے ان کو ووٹ کرنے والی وہ مردوں کی تھی. تو جو ہے مرد حضرات ہمارے پریس کلب میں بھی یہی ہوتا ہے، جو لڑکی ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے، اس کو ووٹ زیادہ مل جاتے ہیں، لڑکوں سے زیادہ مل جاتے ہیں. تو ہمارے پاس تو اب یہ روایات ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم اسلامی ممالک کی مثال دے رہے ہیں، تو ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی ایسا. اب ہمارے پاس جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل نگار صاحبہ ہیں آرمی میں، جس طرح کہا جاتا تھا کہ خواتین آگے نہیں جاتی. نہیں آپ اس کو چھوڑیں، میں نے 10 سال پہلے ایک پروگرام کیا تھا پنجاب یونیورسٹی میں جا کے کیا تھا، اور میں نے وہاں پر دیکھا تھا کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں، خود میڈیکل میں ایک دفعہ لڑکوں کا 50% کوٹا مقرر کر دیا گیا تھا، لڑکیاں زیادہ ہو چکی ہیں. ابھی آپ اسلامی ممالک کی بات کر رہی تھیں یہاں پر لیلا، آپ سمجھتے ہیں کہ باقی اسلامی ممالک بہتر ہیں ہم سے؟ نہیں، میرا دیکھیں اسلامی ممالک میں نے صرف کہا تھا کہ جس طرح کی نئی اب لہر دوڑی ہے اور وہ اس میں ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں اور نئی جہت میں چیزیں وہ اپنا رہے ہیں، میں نے اس کی بات کی تھی. میں کوئی بھی تبصرہ نہیں کر سکتی کسی اسلامک ممالک کے حوالے سے، نہ میرا یہ فوٹے ہے نہ میں اس میں بات کروں گی. صرف یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جو کاسمیٹک چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں نا، ہم پاکستان کو بالکل نہیں کہہ رہے کہ پاکستان میں ترقی نہیں ہوئی، پاکستان میں بہت ترقی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کی ترقی کا ریشو اگر ہم دیکھیں، ہم صرف ایک
فگر اٹھاتے ہیں, 2-3 فگرز اٹھاتے ہیں, جس میں ہم کہتے ہیں کہ فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن. ہمیں ہر جگہ لاہور, کراچی, ملتان, اسلام آباد, فیصل آباد میں عورتیں نظر آتی ہیں, بینکس میں جاتی ہوئی, اسکولوں میں جاتی ہوئی, یونیورسٹیز میں جاتی ہوئی کام کرتی ہوئی. لیکن ہماری لیبر فورس پارٹیسپیشن کتنی ہے؟ 23 کچھ, یعنی کہ 24% سے بھی کم ہے. اور ہماری آبادی کتنی ہے؟ 50% ہے. تو اب جو اتنی کم ریشو ہے ورکنگ وومن کی, وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. اب ہمارا سہولت ہے نا, خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, موج کر رہی ہیں, مرد کما کے لاتا ہے, کھاتی ہیں. دیکھیں ایک ہمارا وہی پھر وہ بات ہے نا کہ اگر ہم نے پڑھائی کی ہے, میں ابھی پیچھے شاید آپ کی وہ نظر سے وہ رپورٹ گزری ہو جس میں جو میڈیکل جو ڈاکٹرز بنی ہے 77% کے 75 سے 77% وہ کام نہیں کر رہی. دیکھیں اس پہ کس طرح پیسہ ضائع ہو رہا ہے, اس میں لوگوں کی جو مستحق ہے, یہ جو آنا چاہتے ہیں وہ رک رہے ہیں. وقت تھا نا وہ تھوڑا کم رہ گیا. مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ بھی, میں خواتین کے حقوق کے لیے جتنی آواز اٹھے گی, ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھے گی, میں ان کو پوری طرح سپورٹ بھی کروں گا. میں چاہوں گا کہ اس کو آواز بلند ہونی چاہیے. لیکن اگر کچھ ایسے نعرے ہیں جن کو آپ سمجھتی ہیں ان کی غلط تشریح ہو جاتی ہے, میرا جسم میری مرضی ہے, اپنا کھانا خود گرم کرو ہے, یہ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ اگر دوپٹہ لینا اتنی پسند ہے تو اپنی آنکھوں پر باندھ لو, تو آپ میرا جسم میری مرضی والا نعرہ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں آپ اس طرح تو پھر اور بھی نعرے ہیں نا, اپنے موزے خود تلاش کرو, اپنے کپڑے خود دھو. تو اس قسم کے نعرے چھوڑ دیں نا. اس میں میں اپنے بھائی سے کہوں جی اپنے برتن خود اٹھا کے رکھ کے آؤ, تو اس میں کوئی برا ماننے کی بات ہے؟ ہمارے اندر ایگو بہت زیادہ ہے نا سر. مسئلہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے عورت کو رکھا ہوا ہے, چاہے وہ ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, وہ ہماری ملازمہ ہے. اور ملازمہ نہیں ہے, نہیں, مرد بھی تو کما کے لاتا ہے نا, باہر سے مرد کما کے لا رہا ہے. عورت اگر گھر کے کام کر رہی ہے تو یہ تو ڈسٹریبیوشن, یہ تو ایک فیئر ڈسٹریبیوشن ہوگی نا. مرد کما کے لے آیا, عورت نے گھر کے کام کر لیا, اور عورت گھر پہ ہے تو عورت کے ٹرپل برڈن ہے اس وقت. جو ان پیڈ جو کام کر رہی ہے نا, وہ بھی ریشو بہت زیادہ ہے پاکستان کی, دنیا میں ہے کہ وہ عورتیں اپنی استطاعت سے زیادہ کام کرتی ہیں. اور وہ جو کا کیا مطلب ہوا؟ مجھے ایک بات بتائیں, مرد جو باہر سے کما کے لاتا ہے اس کو کوئی پیسے دیتا ہے کہ آگے جا کے اپنی بیوی کو دے دو, اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرو؟ جی ایک جو ہے نا کچھ انڈیکیٹرز بنا لیے گئے ہیں, میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتی, میں بنانے والوں میں سے نہیں ہوں, لیکن اتنے سالوں سے بنے ہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ میرا جسم میری مرضی, یہ نعرہ چھوڑا نہیں جا سکتا؟ میں اس کی بالکل بات نہیں کری. میں کہہ رہی ہوں کہ ایسے کنٹروورشل نعرے جو ہیں جس سے زیادہ بحث مباحثہ شروع ہو جائے, اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے میری. اور اس میں ابھی کسی, اگر ہمارے پاس جو سپیسز ہیں اس وقت, یہ بھی سمجھ سکتی ہیں کہ پہلی دفعہ ایسا بار میں ہوا ہے کہ جی خواتین آئی ہیں, تو آپ سوچیں کتنی مشکل ہوگی ہے ان عورتوں کو اس لیول تک جانے کے لیے, کتنی دوڑ کرنی پڑی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام کا جو حاصل ہی یہ ہے کہ ہمیں اختلافات کی طرف نہیں جانا, اپنی سپیسز کو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا ہے. بہت بہت شکریہ ام لیلہ وقت دینے کے لیے. سیدہ زہرا بخاری, آپ کا وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, پروگرام کا اختتام صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے, ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے چلنا ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ عورت مارچ جو ہے اس کے اندر کچھ ایسے نعرے لگیں گے, اگر وہ نعرے وڈرا ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ کیونکہ اس سے بڑے مسائل آپ کے سامنے ہیں. میرا جسم میری مرضی سے کہیں زیادہ بڑے مسائل آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ نے صحت کی بات کرنی ہے, آپ نے تعلیم کی بات کرنی ہے, آپ نے ملازمت کی بات کرنی ہے, آپ نے پارٹیسپیشن کی بات کرنی ہے. جب ہم ان چیزوں کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں, وراثت سے محرومی کی بات کرنی ہے, ونی سوارا وٹا سٹا, قرآن سے شادی, ان تمام کی بات کرنی ہے. لیکن جب آپ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ جاؤ اپنا کھانا خود گرم کرو, جاؤ میری طرف سے نہ, میں نے تمہارے پاس نہیں آنا, تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے, بات کہیں اور چلی جاتی ہے. اللہ حافظ.